عرفان قادر صاحب، آپ کو یہ جو فیصلہ لگا ہے آج چیف جسٹس صاحب کا، بلکہ عدالت کا فیصلہ تھا کہ جی لائیو سٹریم کی جائے اور فل کورٹ اس طرح بنایا جائے، یہ درست فیصلہ تھا؟ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا. ایک تو انہوں نے سارے ججز کو بچا دیا، جو کہ پچھلے چیف جسٹس کو سارا پاکستان کہہ رہا تھا، ان کے بردر ججز کہہ رہے تھے، لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں میں تو بس اسی طرح ہی کروں گا اور اپنی مرضی سے فیصلے کروں گا. تو انہوں نے یہ نئے چیف جسٹس نے آ کے مثال قائم کر دی کہ جی میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، میں سارے کورٹ کو ساتھ لے کے چلوں گا. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف اوپینین تھا وہاں پہ، لیکن ڈفرینس آف اوپینین کو سننا تو چاہیے. وہ چیف جسٹس جو تھے وہ تو ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھاتے تھے، اور ڈفرینس آف اوپینین جو تھا ان میں غالباً کیپیسٹی ہی نہیں تھی ٹو کمپریہینڈ کے ڈفرینس آف اوپینین جو اس میں کیسے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے دوسرے کو بتاتے ہیں یا کیسے دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں. تو وہ ایک قسم کی نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ سی قائم ہو رہی تھی، جو کہ بڑی غلط بات ہے، جو کہ سپریم کورٹ کا مقصد یہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے فل کورٹ بنایا. اتنا ہی اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے یہ سارا قوم کے سامنے رکھ دیا کہ دونوں مسلک کے جو ججز ہیں ان کے آرگومنٹس کھل کے آپس میں آمنے سامنے آ گئے. وہ جو اب سامنے پٹیشنر کاؤنسل کھڑے تھے جی وہ جواب نہیں دے سک رہے تھے ان باتوں کا، جن کا جواب وہ ججز دے رہے تھے جنہوں نے اس لا کو سسپینڈ کیا ہوا تھا. تو جیسے ہی جسٹس منصور علی شاہ، چیف جسٹس صاحب، جسٹس اطہر بن اللہ ان کو یہ کوشچنس کرتے تھے اور وہ اپنے آبزرویشنز دیتے تھے، تو اس کا جواب وکلا جو تھے وہ کم دے رہے تھے، اور یہ جو ہم خیال جو تھے جو ججز تھے میں پہلے شامل تھے یا وہ اس کا جواب دے رہے تھے. تو ساری بحث جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوئی. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا اور سارے پاکستانی لوگوں نے دیکھا، دنیا کے جس ملک میں بھی تھے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے. بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے عرفان صاحب. کہیں جائیے گا نا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. گوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی ٹی آئی سے منسلک ہیں. جس طرح کہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی تھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، فل کورٹ بنانے سے کیا ہوا کہ ایک وہ جو ایک تاثر تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر عوام کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو تفریق ہے ججز کے اندر دونوں طرف کی وہ سامنے آ گئی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو کیس جس کیس کے لیے سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بنایا ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا تھا. سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، سپریم کورٹ کے بینچز سے ریلیٹڈ ہے، سپریم کورٹ کی پاور سے ریلیٹڈ ہے، وہ کمیٹی جس میں ججز بیٹھیں گے ان سے ریلیٹڈ ہے، ایک کنسٹیٹیوشنل ایشو انوالو ہے. اس لیے اس کے لیے فل کورٹ بنانا ایک بہت اچھی بات ہے، مطالبہ بھی تھا، اور ایک سارے ججز بیٹھے اپنا اوپینین دے دے اور جیسے بھی دے دے. ٹو دس ایکسٹینٹ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح فیصلہ. البتہ اس کو لائیو اسٹریمنگ کر کے دکھانا میں نہیں سمجھتا کہ it's a right step in the right direction. کیونکہ ابھی ہمارا سسٹم اتنا ریفارم نہیں ہوا. ابھی نہ ہماری کیمرہ ٹرائل کورٹوں میں نہ ہائی کورٹوں میں فرسٹ ٹائم کیمرے لے کے آنا اور ڈسکشن بھی انگلش میں، وکیل بھی انگلش میں، پروسیڈنگز بھی انگلش میں. وہ اگر آپ دیکھیں انڈیا میں بھی لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے، کینیڈا میں بھی ہو رہی ہے، یو کے میں بھی ہو رہی ہے، یو ایس میں بھی ہو رہی ہے، سارے کورٹوں میں ہو رہے ہیں. اگر آپ ایک دو کیسز کو پولیٹیسائز کر کے آپ اس کے لیے لائیو اسٹریمنگ کریں پبلک میں جنرل میں، انڈیا میں سارے کورٹس میں نہیں ہو رہی، کچھ کیسز میں ہو رہی ہے جو اہم ہیں، کانسٹیٹیوشنلی اہم ہے، جس طرح کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں انڈیا میں سارے ہو رہے ہیں. اس میں یو ایس سپریم کورٹ میں آج بھی کیمرہ نہیں ہے، یو ایس سپریم کورٹ میں آج بھی کیمرہ نہیں ہے، آڈیو ہوتی ہے. تو اگر اس کو ہٹ کر کے کریں تو باقی بہت اچھا فیصلہ. جہاں پہلے عمر عطا بندیال صاحب تھے، مگر اس پہ آپ کا اختلاف کیا ہے لائیو اسٹریمنگ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک سارا سسٹم ریفارم نہیں ہوتا، نہیں انگلش میں بھی جنرل پبلک میں جاتا ہے، اسے آپ کے ایسے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے. لیٹس اسٹے فوکس تاکہ نہیں سارے کیسز میں جب جائیں گے آپ کیمرہ کریں گے تو دیکھو پوری دنیا نے جس طریقے سے سلولی گریجولی لے کا ہے ایولیوشن کی طرف آپ جائیں. تو گریجولی کیا ہوگا؟ پہلے آواز دیں، دیکھیں اگر آپ آج سپریم کورٹ میں یہ کیسز کریں تو ہائی کورٹ میں بہت امپورٹنٹ کیسز نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کا تو خود بھی یہی آپشن رہا ہے کہ سارے کیسز ہائی کورٹ سے ہو کے پہ آ جائے ہمارے پاس، تو وہاں بھی پھر کیمرے ہو. دیکھیں کیمرے کے ہونے سے آپ کا ایک امپریشن جو جاتا ہے باہر، اور اسپیشلی مطلب کہ جو آپ اندر کر رہے ہیں وہ باہر لوگوں کو نظر آ جائے تو امپریشن خراب ہو جائے گا. توجہ تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے آپ کے مین کام سے اور کسی اور طرف چلی جاتی ہے. اور اگر آپ کیس کنکلوڈ کر پاتے ہیں آدھے گھنٹے میں تو وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کو ٹائم دے دے اور فوکس رہے اس بات پہ کہ آپ ٹائم کنسٹرینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایسے رکھیں. یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا یہ میں چاہتی ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں. نہال ہاشمی صاحب، بہت سارے لوگوں نے تو اس کو سراہا ہے
ہے, کہا ہے کہ جی لائیو اسٹریمنگ بہت اچھی ہے, بلکہ کئی لوگوں نے جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کاش کہ بھٹو صاحب کی بھی جو ججمنٹ ہے اس کی بھی لائیو اسٹریمنگ ہوتی تو شاید ان کو پھانسی نہ ہوتی. مگر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اتنے ایوالو نہیں ہوئے ایز اے سوسائٹی, اور آپ کی جو مین چیز ہے اس سے توجہ اٹھ کے کسی اور چیز پہ چلی جائے گی. کیوں آپ لائیو اسٹریمنگ کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تاریخی فیصلہ تھا موجودہ چیف جسٹس کا. ایک منتشر ججوں کے جو بینچ تھی اس کو انہوں نے متحد کیا, ایک لڑی میں پرو دیا, اور پاکستانی قوم نے دیکھا کہ بہت عرصے بعد 4-5 سال کے بعد ہمارے ججز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے, جو کہ بیٹھنے کا مواقع اور موقع ان کو نہیں دیا گیا. تو یہ ایک بہت اچھا سنہری موقع تھا کہ لوگوں نے اپنے لوگوں کو دیکھا کیسے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے حوالے سے کیسز ڈیسائیڈ کیا. یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن تھا, یہ کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس کے میٹرز تھے. اس میں یہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ میٹر تھا, یہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹر تھا کہ 184(3) کو آپ کہاں تک ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کہاں تک نہیں کر سکتے ہیں. چیف جسٹس دیگر ججز ایکول پاور رکھتے ہیں, ان کے پاس ایکول جوڈیشل پاور ہوتا ہے, مگر چیف جسٹس صاحب کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور ایکسٹرا آتا ہے, جس کو اب وہ اور فردر اس کو اپنے پاور کو نیچے دے رہے ہیں, اپنے ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں اپنے 2 سینئر ساتھیوں کو کہ جب ہم سو موٹو لیں یا بینچ کی تشکیل کریں تو روسٹر ماسٹر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نظر آنا چاہیے کہ ایک اجتماعی فیصلہ ہے اور کسی کو اس میں شکایت نہیں. اب جہاں تک ہے عوام, تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اسٹریمنگ کا کہ عام لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں, کروڑوں روپے ٹیکس لگاتے ہیں, جو لوگ دیتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ٹیکس کا پیسہ کہاں کب کیسے استعمال ہو رہا ہے, کس طرح سے کس سمت میں چیز چل رہا ہے. میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اسکولوں میں 8ویں جماعت سے لے کے ریگولر اور کمپلسری پڑھایا جائے آئین پاکستان کو, تاکہ ہمارے عام شہری. نہیں وہ ایک اور چیز ہے, مگر دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کیوں براہ راست دکھا رہے ہیں, پھر آپ ہائی کورٹس کے بھی دکھائیں. دکھانا چاہیے, کوئی برائی نہیں, مگر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو PIL میٹرز ہے وہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, دیکھیے یہ بات پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اگر کہا تو ٹھیک کہا. ہمیں بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ پھانسی کیوں دیا گیا پاکستان کے وزیر اعظم کو. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بے دخل اور جلا وطن کیوں. ٹھیک, یہ آپ نے جو تجویز دی ہے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو براہ راست دکھانا چاہیے. ہارون الرشید صاحب, آپ تو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کو, کیا پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو لائیو اسٹریم اب سے عدالتیں دکھائیں گی کہ نہیں؟ آئی مین اب از دس دا نیو نارمل کہ عدالتیں جو ہیں وہ لائیو اسٹریم کریں گی؟ دیکھیں, جب تک قاضی صاحب کا یہ آئیڈیا ہے میرے خیال میں پبلک نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اور پبلک نے بڑا انٹرسٹ لے کے پورا دن یہ دیکھا ہے, مختلف رائے آئی ہیں, اور ہر شخص نے جس سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا قاضی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مگر صرف پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہوگی, آپ تفریق کیسے کریں گے جی اس کیس کو دکھانا ہے اس کیس کو نہیں دکھانا؟ نہیں, پبلک انٹرسٹ کا یہ سب سے بڑا کیس ہے. اگر اسی طرح کا کوئی کیس ہے اور فل بینچ بیٹھتا ہے تو پھر تو دکھانا بھی چاہیے, لیکن ادروائز وہ نہیں ہوگا, مینیج نہیں ہو سکے گا. کہ باقی اگر روٹین کے کیسز چلتے ہیں تو 6-7 بینچز چلتے ہیں, تو 6-7 بینچز کو پوری قوم کو نہیں دکھایا جا سکتا. اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ دکھانے چاہیے تاکہ پبلک کو بھی پتہ چلے, پبلک کا انٹرسٹ بھی ہے, اور پبلک بھی یہ دیکھے کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے اور سیاست میں کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اور بند جسے کہنا دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے, جیل کے اندر ہو رہا ہے, آپ چاہیں گے کہ وہ بھی لائیو دکھایا جائے؟ نہیں, وہ پبلک انٹرسٹ کا اس طرح کیس نہیں ہے, یہ تو جنرل کیس ہے نا. جو کورٹ نے ایک قومی اسمبلی نے ایک ایکٹ بنایا ہے, اور اس ایکٹ کو سابق چیف جسٹس صاحب نے روک دیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ایک اور کہانی ہے, وہ ایک اور کہانی ہے. گوہر صاحب آپ کیا چاہیں گے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کا جو کیس ہے وہ کسی اور نوعیت کا ہے, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن نہیں ہے. میں تو سمجھ رہی تھی آپ کہیں گے جی عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل آپ دکھائیں, لائیو اسٹریم دکھائیں. نہیں, وہ لائیو اسٹریمنگ تو ایک الگ بات ہے, لیکن دیکھو یہ تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے اور آئین کہہ چکا ہے, اور کئی ساری ججمنٹس اس بات میں کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ میں سے 2 چیزیں, آپ کا ٹرائیبیونل انبائسڈ ہو, آپ کا ٹرائیبیونل اوپن ہو, اور آپ کا وینیو اوپن ہو جہاں آپ کا ٹرائل ہوگا. کبھی ایسا ٹرائل کا تو قانون میں آئین میں اس کے صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹک جیل میں کروا لیں. اور اگر ہم یہاں سے 180 کیس میں جن لوگوں کا ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, اور 2 wrong can make it right.
اور وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر لائیو اسٹریمنگ آپ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب کی لائیو اسٹریمنگ کا یہ ہے کہ دیکھو ججز کو اس بات پہ نہیں جینا چاہیے کہ میرے کس سیکشن کا پبلک میں پذیرائی ہونی چاہیے. ججز جو ہے ایک پاس پہ کبھی نہیں جاتے. پبلک انٹرسٹ آئین میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پبلک امپورٹنس کا ہے. جو پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کو لے وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں سلولی گریجولی ہم بھی کرنا شروع کریں گے, اکراس دا بورڈ سب کا کریں گے, لیکن ریگولیٹ کر لیں گے, پراپر سسٹم بنائیں. سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹوں نے ایک کام شروع کیا, آئی ٹی سسٹم آیا, ابھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے ہوگی تو بہت اچھا ہے. سو ہم نے تو پی ٹی آئی بھی گئی مرتبہ گئی, مگر یہ بات لوگوں کو بتانا بہت اہم ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ فل کورٹ نے کیا ہے, عدالت نے کیا ہے کہ جی لائیو اسٹریمنگ کی جائے گی. عدالت کی پروسیڈنگز کے حوالے سے اور پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے حوالے سے جو آج آپ نے اپنی ٹی وی اسکرینز کے اوپر دیکھا